أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين صدق الله العظيم 8 ازواج، یہ 8 قسم کے جانور ہیں۔ 8 یہ 8 قسم کے جانور ہیں۔ من الضأن 2 2 قسمیں بھیڑ کی نسل سے، ضأن اون والے جانوروں کو ضأن کہا جاتا ہے، اور 2 2 قسمیں بھیڑ کی نسل سے، ومن المعز 2 اور 2 قسمیں بکریوں کی نسل سے۔ قل آذکرین حرم، کہو کہ تم مجھے بتاؤ، آذکرین حرم، کیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے نر یعنی مذکروں کو حرام کیا ہے، ام الانثیین، یا ان دونوں کے ماداؤں کو مؤنثوں کو حرام کیا ہے، ام اشتملت علیہ، یا پھر جس پر مشتمل ہے ارحام الانثیین، ان دونوں ماداؤں کے رحم، یعنی بھیڑ کے رحم میں جو ہے نر ہے یا مادہ ہے، یا اسی طریقے سے جو بکری ہے اس کے رحم میں پیٹ میں جو مادہ ہے یا نر ہے، تو ان میں سے کیا حرام ہے۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، تم مجھے بتاؤ، تم مجھے خبر دو، بعلم، کسی علم کی بنیاد پر، ان کنتم صادقین، اگر تم ان باتوں میں سچے ہو۔ یہاں سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جیسا کہ ہم نے اس سے قبل کی جو آیات ہیں اس میں پڑھا تھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی کے علاوہ کسی کو حلال اور حرام کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اگر ہماری حلال اور حرام ہونے کے اعتبار سے رہنمائی فرمائی تو وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق فرمائی۔ آپ تو اپنی مرضی سے کسی بھی چیز کو حلال یا حرام قرار نہیں دے سکتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام ایک جگہ پر کھانے پر موجود تھے، کچھ اور ساتھی بھی تھے، تو دسترخوان پر کھانا رکھا گیا تو اس میں سلاد کے طور پر لہسن کچا جو ہے وہ بھی رکھا گیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ اسے کھاؤ، میں نہیں کھاتا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یہ حرام ہے، حلال نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ میں کون ہوتا ہوں کسی چیز کو حلال یا حرام ٹھہرانے والا، لیکن بات یہ ہے کہ میں ان سے باتیں کرتا ہوں جس سے تم باتیں نہیں کرتے، یعنی میں فرشتوں سے کلام کرتا ہوں، اس لیے فرشتے اس کی بدبو کو اچھا نہیں سمجھتے، تو اس لیے میں اسے استعمال نہیں کروں گا۔ اور پھر حدیث میں بھی یہ بات آتی ہے کہ انسان جب نماز کے انتظار میں باوضو ہو کر بیٹھتا ہے تو فرشتہ جو ہے ایک اس کے سر کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ اس کے لیے مسلسل دعائیں کرتا ہے جب تک کہ اس انسان کا وضو نہ ٹوٹ جائے۔ اگر وضو ٹوٹ جائے، یہ ناپاکی کی حالت میں ہو جائے، تو پھر اس کے پاس سے فرشتہ چلا جاتا ہے۔ تو غرض بات یہ ہے، یہاں پر ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مرضی سے کسی جانور کا نر، کسی جانور کا مادہ، کبھی مذکر کے لیے کبھی مؤنث کے لیے حلال یا حرام ٹھہراتے ہو، اس چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر 8 قسم کے جانوروں کا ذکر فرمایا کہ من الضأن 2، بھیڑ کی دونوں نسلیں، یعنی وہ بھیڑ ہو یا دمبا ہو، جو بھی اون والے ان میں سے جانور ہیں، یہ دونوں حلال ہیں۔ وَمِنَ الْمَعْزِ 2، بکری اور بکرا، یہ دونوں حلال ہیں، اور جو ان کا پھر رحم، جن کے پیٹوں میں جو کچھ ہے وہ بھی، یعنی اگر چاہے وہ نر پیدا ہو یا مادہ پیدا ہو، وہ بھی مذکر اور مؤنث، مرد اور عورت سبھی کے لیے حلال ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مردہ ہو تو وہ کسی کے لیے حرام کسی کے لیے حلال، تو ایسا نہیں ہے۔ قل آذکرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہو، کیا تم مجھے بتاؤ ان کے مذکر حرام ہے یا مؤنث حرام ہے، یا جو کچھ بھی ان کے پیٹوں میں ہے وہ حرام ہے؟ تو فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، جو بھی بات کرنی ہے وہ کسی علم کی بنیاد پر، قرآن اور حدیث کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ اگر ایسی کوئی دلیل نہیں ہے تو بس پھر جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا وہ حرام ہے تو سب کے لیے حرام ہے، جو حلال ہیں تو سب کے لیے حلال ہیں۔ یہ بات عرض کر دی تھی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں
جنہیں مردوں اور عورتوں کے لیے الگ الگ حلال یا حرام قرار دیا ہے۔ کھانے پینے کے اعتبار سے ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ریشم ہے، سونا ہے، مرد کا پہننا جائز نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذخیرہ احادیث میں دو طرح کی جو ہیں وہ لوگوں کا تذکرہ آتا ہے کہ جن سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرے کو پھیر لیا، اور حالانکہ وہ مسلمان بھی نہیں تھے۔ ایک موقع پر جو ہے کچھ لوگ آئے اور ان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو اپنے چہرے انور کو پھیر لیا۔ وہ مسلمان حالانکہ نہیں تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم سے چہرے کو اس لیے پھیر لیا کہ تم مرد ہو اور تم نے سونے کی انگوٹھیاں پہن رکھی ہیں، تم مرد ہو اور تم نے جو ہے ریشم کے کپڑے پہن رکھے ہیں، تو اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ انور کو پھیر لیا۔ اور دوسرے ایک موقع پر کسرا سے کچھ لوگ آئے تھے، وہ بھی مسلمان نہیں تھے، لیکن ان کی شکل ایسی تھی کہ اس میں مونچھیں بڑی بڑی تھیں اور داڑھی منڈے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ انور کو پھیر لیا۔ حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کس نے کہا کہ اپنے چہرے کو ایسا بناؤ؟ تو بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حلال یا حرام قرار دیا ہے تو وہی اس کا حکم ہے، یا اللہ پاک نے حلال یا حرام قرار دیا ہے تو کسی دلیل کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور دو قسمیں اونٹوں کی نسل سے، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور دو قسمیں گائے کی نسل سے، یعنی کہ بیل ہے اور گائے، وہ اسی طریقے سے جو ہے اونٹ اور اونٹنی یہ دونوں حلال ہیں۔ بقرہ کے اندر جو ہے وہ بھینس کا شمار بھی ہو جاتا ہے۔ عرب کے ہاں اسے اصل نسل استعمال نہیں کیا جاتا تھا، شمار نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ ایک ہی قسم بس یہ کہا جاتا تھا یہ الگ نسل کی گائے ہے اور یہ الگ نسل کی گائے ہے، تو بھینس کا شمار بھی اسی کے اندر آتا ہے۔ قُلْ آذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ، اور کہا کہ تم مجھ بتاؤ کیا ان کے مذکر حرام ہے یا مؤنث حرام ہے؟ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا ان کے جو ماداؤں کے جو پیٹ ہیں وہ جس چیز پر مشتمل ہیں وہ حرام ہیں؟ تو فرمایا کچھ بھی نہیں۔ ام کنتم شہداء، جو باتیں تم نے گھڑ رکھی ہیں، ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تمہیں تاکیدی حکم دیا تھا، تو فرمایا کہ تم اس وقت نہیں تھے اور نہ ہی کوئی ایسی بات ہے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، چنانچہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ممن افترا، کہ جو گھڑے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کذباً کسی جھوٹ کو، لیضل الناس بغیر علم، تاکہ وہ بغیر کسی دلیل اور علم کے لوگوں کو گمراہ کرے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان دونوں آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ 8 قسم کے جانور ذکر کیے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو 10 قسم کے جانور یہاں پر ذکر فرما دیے، جس میں بکرا اور بکری یہ دونوں شامل ہیں، بھیڑ اور دمبا یہ دونوں شامل ہیں، گائے اور بیل دونوں شامل ہیں، بھینس اور بھینسا دونوں شامل ہیں، اونٹ اور اونٹنی یہ دونوں شامل ہیں۔ یہ اگر دیکھا جائے جوڑے تو 5 جوڑے بنتے ہیں، الگ الگ دیکھا جائے تو 10 جانور ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے جانور حلال ہیں، لیکن یہ 10 وہ ہیں جن کی قربانی کرنا جائز ہے۔ ان 10 کے علاوہ کسی اور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اگر جو ہے دمبا یا اسی طریقے سے بکرا وغیرہ ہے تو وہ 1 سال کا ہونا چاہیے، اور اگر دمبا ایسا موٹا تازہ ہے کہ وہ 6 مہینے سے اوپر بھی ہے، 6-7 مہینے کا، لیکن وہ سال کے برابر لگتا ہے تو پھر وہ بھی لگ جائے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر سال کا پورا ہو، چاہے اس کی پھر جیسی بھی صحت ہو۔ اس طریقے سے گائے ہے یا بھینس ہے تو 2 سال کا ہونا ان کے لیے ضروری ہے شرعی یعنی اعتبار سے، اور یعنی اسلامی سال کے اعتبار سے۔ اگر اونٹ ہے تو 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ ان سے کم ہوگا تو ان کی قربانی نہیں لگے گی، ویسے ذبح کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ باتیں اس کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ انسان اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دے، یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔